ہندوستان کی جمہوریت کا سب سے بنیادی پلر ووٹر لسٹ، مگر حالیہ دنوں میں یہ لسٹ بحث، تناؤ اور سوالات کا مرکز بن گئی ہے۔ کارن الیکشن کمیشن آف انڈیا کا اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی SIR، ایک ایسا عمل جو عام طور پر کئی سالوں میں مکمل ہوتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف انڈیا اسے اب صرف 90 دنوں میں مکمل کرنا چاہ رہا ہے۔ جی ہاں، سالوں کا کام محض 90 دنوں میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بھارت جیسے دیش میں یہ اتنی جلد بازی سے ممکن ہے؟ اور اس جلد بازی کی آخر ضرورت کیا ہے؟ ابھی اور آج ہی SIR کیوں ضروری ہے؟ یہ عمل دھیرے دھیرے بھی پاردرشی طریقے سے کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا کیوں نہیں؟ فرضی اور ڈپلیکیسی کو روکنے کا کیا واحد طریقہ یہی بچا ہے؟ اور سال 2003 ہی اس کے لیے کٹ آف ڈیٹ کیوں؟ کیا اس کے بعد کی تمام ووٹر لسٹ فرضی ووٹروں پر مشتمل تھی؟ فی الحال چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو کر لیجئے اور ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس نیوز G24 کو سپورٹ کیجئے، لنک ڈسکرپشن میں ہے، اور ویڈیو آخری تک دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کر دیجئے۔ ایک ایسا دیش جہاں ساکشرتا کی در میں کمی ہو، ووٹر ID کو آدھار کارڈ، پین کارڈ کو پن کارڈ سمجھا جاتا ہو، وہاں 2003 کی ووٹر لسٹ میں کون، کہاں اور کس سیریل نمبر پر درج ہے، یہ سب ایک عام آدمی، خاص کر گاؤں دیہات کے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ میں خود ایز اے والنٹیئر اپنے گاؤں میں لوگوں کا سہیوگ کر رہا ہوں۔ یقین مانیں اتنا چیلنجز میں نے اپنی لائف میں کبھی فیس نہیں کیا، اسپیشلی گاؤں کی عورتوں کو فیس کرنا۔ ان کے مائکے کی ڈیٹیلز کہاں سے کیسے حاصل کرنا ہے انتہائی مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ اس جلد بازی نے انتظامیہ، ووٹروں اور ریاستی حکومتوں کو بڑی مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ بہار، مغربی بنگال، کیرالہ، تمل ناڈو جیسی بڑی ریاستوں میں یہ عمل نہ صرف بہت بڑا ہے بلکہ انتہائی پیچیدہ بھی ہے۔ بوتھ لیول افسران جو پہلے ہی اپنے محکموں میں فل ٹائم کام کرتے ہیں، انہیں روزانہ سینکڑوں فارم کی پروسیسنگ کا بوجھ دے دیا گیا۔ ہر ووٹر کے پاس کم سے کم 3 بار وزٹ کرنا ہے، فارم بھرنا، جمع کرنا، ریسیونگ دینا، اور پھر سبھی فارمز کو BLO ایپ پر اپلوڈ کرنا۔ سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے کام کے لیے کیا وقت اور وسائل کافی ہیں؟ اگر ہاں تو ٹیکنیکل فالٹ اور ووٹر لسٹ کی غلط میپنگ کیوں؟ اور سب سے بڑا سوال، ایک ہی کرم سنکھیا پر 2 انومریشن فارم کیسے جاری ہو گئے؟ مختلف علاقوں سے ملنے والی رپورٹس بتاتی ہیں کہ سرور کریش، غلط انٹریز، ایپ ایرر اور ڈاکومنٹ کی مس میچنگ نے اس پورے عمل کو مزید مشکل ترین بنا دیا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ٹیکنیکل ایشوز ہیں یا پھر ایڈمنسٹریشن کی ایک بڑی لاپرواہی؟ بزرگ شہری جو کئی برسوں سے ووٹ ڈال رہے ہیں، ان کا انومریشن فارم کسی اور بوتھ پر چلا گیا۔ فارم کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، کچھ بھی صاف نہیں ہے۔ مزدور مہیلا ورگ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ کون سی ڈیٹیلز کہاں سے حاصل کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ نوجوان آن لائن فارم جمع کرنا چاہ رہا ہے لیکن موبائل نمبر پہلے سے رجسٹرڈ نہیں ہے۔ ایسی شکایات صرف 1 یا 2 نہیں، بہترے ضلعوں سے سامنے آ رہی ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک اور بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ اتنی ہی جلد بازی اور آپا دھاپی میں کیا گیا تو کیا ٹرانسپیرنسی متاثر نہیں ہوگی؟ کچھ ریاستی حکومتوں کا کہنا ہے کہ جمع ہونے والے فارموں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور ان میں غلطیاں یا دوہری انٹریز کا فیصد بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ کچھ ریاستوں نے سینٹرل گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن سے تفصیلی رپورٹ مانگی ہے۔ SIR کا مدعا اب صرف انتظامی نہیں، سیاسی بھی بنتا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ کم وقت، کم وسائل اور ٹیکنیکل مسائل نے عمل کو مزید متاثر کیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا کہنا ہے کہ شفافیت اور درستگی کے لیے یہ عمل انتہائی ضروری ہے۔ یہاں ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا دونوں فریقوں کے درمیان، الیکشن کمیشن آف انڈیا اور ریاستی حکومتوں کے درمیان، بہتر کوارڈینیشن ممکن نہیں تھا؟ آخر اس عمل کے لیے پہلے سے ریاستی حکومتوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ووٹر لسٹ کی تصدیق لازمی اور اہم ہے، مگر اس کا فریم ورک، سمے، ٹریننگ، ٹیکنالوجی اور گراؤنڈ سپورٹ
اگر مناسب نہ ہو تو نتائج الٹ بھی سکتے ہیں۔ سب کچھ الٹا پلٹا ہو سکتا ہے اور شاید آگے چل کر کے بہار کی طرز پر ان ریاستوں میں بھی بڑے پیمانے پر خامیاں سامنے آئیں۔ کچھ افسران نے حد سے زیادہ دباؤ اور غیر واضح ہدایات کی شکایت بھی کی ہے۔ کچھ افسوسناک انسانی واقعات جیسے BLOs کی خودکشی اور ڈپریشن میں جانے کی خبریں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں، جنہوں نے اس بحث کو مزید حساس ترین بنا دیا ہے۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر بڑے انتظامی فیصلے کے پیچھے انسانی پہلو بھی ہونا چاہیے۔ سوال پھر وہی، کیا اس عمل کو اور زیادہ سسٹمیٹک، زیادہ مرحلہ وار اور پبلک فرینڈلی نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ جمہوریت میں شفاف اور درست ووٹر لسٹ بنیادی ضرورت ہے، اس بات سے انکار نہیں، مگر شفافیت کا راستہ جلد بازی سے کیوں؟ شفافیت کا راستہ جلد بازی سے نہیں، احتیاط، منصوبہ بندی اور شہریوں کی شمولیت سے گزرتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد الزام تراشی نہیں، بلکہ وہ سوال اٹھانا ہے جو ہر شہری کے ذہن میں ہے کہ کیا اتنی جلد بازی میں اٹھایا گیا یہ قدم ایک مضبوط جمہوریت کی بنیاد بن سکتا ہے؟ مضبوط جمہوریت عوامی اعتماد سے ممکن ہوتا ہے، اداروں کی تاناشاہی سے نہیں۔ فی الحال ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پیج کو فالو کر لیں، اور ہاں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں تاکہ یہ بات تمام لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ شکریہ۔